اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام تحریک حسینی لا سے کربلا تک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام ماہ محرم الحرام کے ایام ہیں، اور یہ ایام نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں اور ان کے ساتھ منسوب ہے۔ اور ایک انسان کے جو محبت اہل بیت رکھتا ہے، مودت اہل بیت رکھتا ہے، وہ ان ایام میں مختلف انداز میں اپنی محبت، اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے اور عزاداری امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بپا کرتا ہے۔ لیکن میرے محترم سامعین، اس پروگرام میں جس چیز کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم امام علیہ الصلاۃ والسلام کے غم منانے کے ساتھ ساتھ، امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ایام عزا منانے کے ساتھ ساتھ، امام علیہ الصلاۃ والسلام کے اس تحریک کے اغراض اور مقاصد کو سمجھیں کہ وہ کون سے عظیم مقاصد تھے، وہ کون سی اغراض تھی، وہ کون سے عظیم اہداف تھے کہ جن کی خاطر امام علی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب، اپنے جانثاران کے ساتھ، اپنی اولاد، اپنے بھائیوں کے ساتھ عظیم قربانی دی۔ میرے محترم سامعین، اگر آپ تحریک حسینی کی اغراض اور مقاصد کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اگر آپ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات، ان کے خطبات، ان کے ارشادات اور ان کے خطوط کا اگر آپ مطالعہ کریں تو انتہائی واضح ہو جاتا ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد کیا تھا، امام علیہ الصلاۃ والسلام کا ہدف کیا تھا۔ اگر ہم کتب تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک امام علیہ الصلاۃ والسلام کا وصیت نامہ ملتا ہے کہ جو امام نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام لکھا۔ اس میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے انتہائی واضح انداز میں اپنے مقصد کو بیان کیا، اپنے ہدف کو بیان کیا۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما اوصى به الحسین بن علی ابن ابی طالب الی اخی محمد بن حنفیہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عنده وان الجنۃ والنار حق وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور وانی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان اعمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولی بالحق ومن رد علی ھذا اصبر حتی یقضی اللہ بینی و بینکم۔ میرے محترم سامعین، اس وصیت نامہ میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کیا، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، اور پھر قیامت کے آنے کا اقرار کیا۔ یعنی جو ہمارے اصول دین ہیں، امام علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید اور رسالت اور قیامت کے اقرار کے بعد، جنت و دوزخ کے حق ہونے کے بعد، امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس نکلنے، اپنے اس خروج کا مقصد بیان فرمایا۔ امام نے فرمایا، یاد رکھو، مجھ حسین ابن علی کے یزید کے خلاف قیام کا مقصد، اس کی بیعت کے انکار کرنے کا مقصد کوئی دنیا کی حکومت
کوئی ظلم، کوئی فساد نہیں ہے، بلکہ مجھ حسین ابن علی کے قیام کا مقصد اپنے نانا کی امت کی اصلاح ہے۔ امام علیہ السلام نے اس وصیت نامہ میں تین چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی اپنے مقاصد تین عرض کیے۔ پہلا مقصد امام نے فرمایا میرا مقصد ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اور دوسرا مقصد ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ تیسرا مقصد مجھ حسین ابن علی کا یہ ہے کہ میں لوگوں کے درمیان اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کروں۔ یہ وہ اہداف اور یہ وہ مقاصد تھے کہ جن کی خاطر امام علیہ السلام نے مدینۃ الرسول کو چھوڑا، اپنی ماں کی قبر کو چھوڑا، اپنے جد کی قبر کو چھوڑا، اور بچوں اور خواتین کو لے کے اس تپت صحرا کربلا کی طرف رخ کیا۔ یقیناً کسی بھی تحریک کی اہمیت، اس کی عظمت اس کے مقاصد اور اہداف کے ساتھ ہوتی ہے، اور امام علیہ السلام نے بھی اپنے مقصد اور اہداف بڑے واضح انداز میں بیان فرمائے کہ میرا مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر کا قیام ہے، اس کو زندہ کرنا ہے۔ ہم بھی اس پروگرام میں جس مقصد کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، امام علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قیام کی خاطر فرمایا کہ میں قیام کر رہا ہوں، یعنی امام علیہ السلام کی نظر میں یہ وہ اہم فریضہ ہے کہ جس کو کسی بھی حالت میں ترک نہیں کرنا چاہیے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ عظیم فریضہ الہی ہے کہ جس کے بغیر کسی معاشرے کو برائیوں سے نجات نہیں مل سکتی، جس کے بغیر کسی معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ عظیم فریضہ ہے کہ جس کی اہمیت کی طرف سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا، ان اللہ لا یبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین لہ، کہ بے شک اللہ اس مومن ضعیف پر غضبناک ہے، اس سے ناراض ہے کہ جس کا کوئی دین نہیں ہے۔ قیلا یا رسول اللہ مل مؤمن الضعیف الذی لا دین لہ، یا رسول اللہ وہ مومن کون ہے کہ جس کا کوئی دین نہیں ہے، کہ جو بے دین ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن کہ جو برائی سے لوگوں کو منع نہیں کرتا، الذی لا ینہا عن المنکر، کہ جو لوگوں کو برائی سے نہیں روکتا۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فقہا نے جو شرائط لکھی ہیں اس میں یہ ہے کہ انسان پہلے خود واقف ہو، اس کو علم ہو کہ معروف یعنی نیکی کیا ہے اور منکر یعنی برائی کیا ہے، پہلے اس کی خود معرفت رکھتا ہو، اس کے بعد خود اس پر عمل کرتا ہو، پھر خود اپنے دل سے اس سے بیزاری اور اس سے نفرت کرے، اس کے بعد زبان سے اس کا کیا کرے، لوگوں کو حکم دے نیکی کا اور برائی سے روکے۔ محترم ناظرین، یہ امر بالمعروف وہ عظیم فریضہ تھا کہ جس کی خاطر امام علیہ السلام نے قیام فرمایا، چونکہ امام علیہ السلام اپنے دور میں الہی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے اوپر واجب سمجھتے تھے کہ جس دور میں یزید جیسا فاسق فاجر شخص خلیفۃ المسلمین کہلواتا ہے اور سنت پیغمبر کو ختم کیا جا رہا ہے اور بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، تو امام علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ ضروری اور واجب سمجھا کہ کیا کریں، لوگوں کو اس ظلم کے خلاف ابھارا جائے، لوگوں کو کے لیے دین کو زندہ کیا جائے، اور وہ دین زندہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ انسان امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے،
یعنی معروف نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے روکے۔ ظاہری بات ہے کسی بھی معاشرے میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا، اس وقت تک دین زندہ نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے روکے نہ، اور خود لوگ اپنے آپ کو برائی سے بچائیں، خود لوگ اپنے آپ کو نیکی کے لیے تیار کریں۔ یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سے ہے کہ انسان خود کیا کرے، نیکی کو پہچانے اور دل سے معروف یعنی نیکی کے ساتھ محبت کرے اور منکر یعنی برائی سے اپنے آپ کو روکے۔ یہ وہ عظیم مقصد تھا جس کی خاطر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا اور اس کی اہمیت لوگوں پر واضح فرمائی کہ میں حسین ابن علی نکلا ہوں، قیام کیا ہے تو فقط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خاطر۔ عزاداران امام مظلوم کربلا کوشش کریں کہ ان ایام میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار کے ساتھ ساتھ امام کے اس عظیم مقصد اور ہدف کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کے صدقے خداوند کریم ہمیں مقصد تحریک حسینی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔